اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو جو قرآن کو تھامتے ہیں، یا ان ہاتھوں کو جو قرآن کو لکھنے پڑھنے اور اس کے معاملات کی تفسیر اور اس کے معنی اور اس کے پیغام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے لکھت پڑھت کا کام کرتے ہیں، ان ہاتھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قرامن بررا۔ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن؟ جن لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے ان کو اللہ کرامن بررا، بڑے عزت والے نیکوکار لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ قرآن ہو۔ وہ لوگ، وہ قومیں، وہ افراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں خیرکم بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو حامل قرآن، عالم قرآن اور عامل قرآن بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے یہ فرما دیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بہت کریم ہے، بہت عزت والا ہے۔ کہاں پہ ہے؟ فی کتاب مکنون، ایک محفوظ پوشیدہ چھپائی ہوئی کتاب میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک صاف لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا۔ مطہرون کون ہے؟ اچھی طرح سے پاک صاف ہونے والے لوگ اس کو چھو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین طہارت کا دین ہے، پاکی کا دین ہے، صفائی کا دین ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت تو نصف ایمان ہے۔ اور پھر قرآن نے ہمیں دعا سکھا دی، اللہم، قرآن نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طہارت کے لیے دعا سکھا دی، اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اکرم بننا چاہتے ہیں، تو اس قرآن کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جڑیں گے کب؟ اگر کیسے ہوں گے؟ جیسا یہ کلام ہے اور جیسا یہ کلام بناتا ہے۔ آدھا دین جو ہے، جو یہ قرآن سکھا دیتا ہے، حامل قرآن جو آدھا دین سیکھے گا اس کا آدھا دین طہارت پر مشتمل ہے۔ تو لہٰذا اس دین کو سیکھنے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے طہارت ایک لازمی شرط لگا دی۔ یہ قرآن کے پاس آؤ گے، دین اسلام کو سیکھو گے، اسلام کا تو ایک بنیادی جزو یہ ہے کہ اس کا آدھا جز طہارت پر مشتمل ہے۔ تو لہٰذا اس قرآن کے پاس آنے کے لیے تمہیں کیا ضرورت ہے؟ الا المطہرون، مطہرون کے علاوہ، پاک صاف رہنے والوں کے علاوہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ قرآن کو چھونے، پڑھنے، سننے، تلاوت کرنے کے لیے طہارت اور پاکیزگی کے مسائل کیا ہیں؟ یہ سوال بہت زیادہ دفعہ آتا ہے، اس لیے آج میں پوری وضاحت سے بتا دوں گی تاکہ ذہنوں کے اندر کوئی کنفیوژن، اور پھر انشاءاللہ ہم سارے ائمہ کرام کے حوالے سے بھی بتا دیں گے تاکہ ذہنوں کے اندر کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے۔ آیت میں بتایا جا رہا ہے لا یمسہ، نہیں وہ چھو سکتا، ہو کا مطلب اس کو، کس کو؟ وہ قرآن جس کو قرآن کریم کہا گیا ہے اور جس کی قسم کھا کر اللہ نے بات بتائی ہے، اس کو کوئی نہیں چھو سکتا جب تک وہ طاہر یا پاک نہ ہو۔ تو لہٰذا پہلی بات، صرف مطہرون ہونے کی شرط اس کو مس کرنے یا چھونے کے لیے۔ لا کس پر لگایا گیا ہے؟ لا تم اس کو چھو نہیں سکتے۔ مس کرنے کا مطلب ٹچ کرنا، چھونا، اس کو پکڑنا، اس کو تھامنا نہیں ہو سکتا۔ صرف لا قرآن کا کس پر ہے؟ لا یمسہ، سننے پر، پڑھنے پر، لکھنے پر اور کسی چیز کے اوپر لا نہیں ہے۔ لا صرف یمسہ پر ہے۔ میں خود سے خود کوئی بات اختراع نہیں کروں گی، آپ کے سامنے آیت ہے، خود پڑھ لیجئے تاکہ آپ اس چیز پر شرح صدر ہو جائیں۔ قرآن میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پڑھنے، اپنے چھونے، اپنے سیکھنے، اپنی تلاوت اور سننے کے آداب کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہے، اس کو صرف کیا نہیں کر سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے سوائے وہ لوگ جو پاک صاف ہیں۔ ناپاکی کی حالت مختلف طرح کی ہوتی۔ ایک ناپاک وہ شخص ہے جو باوضو نہیں ہے۔ کوئی شخص جس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں نے اس دن آپ کو ڈیٹیل میں حالتیں بتائی تھی کہ وضو کن کن چیزوں کی رفع حاجت ہو گئی، ازواج کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مس ہو جانا، وہ سارے معاملات میں نے بڑی وضاحت سے آپ کو بتائے تھے کہ کن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مطہرون وہ لوگ نہیں ہیں جو باوضو نہیں ہیں۔ تو باوضو حالت کے علاوہ جب تک کوئی شخص وضو کی حالت میں نہیں ہے، لا یمسہ، بے وضو اس کو چھو نہیں سکتا۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت، پاک نہ ہونے کی حالت، حیض، نفاس، پیریڈز،
نفاس کہتے ہیں ڈلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے، 40 دن ہو، 20 دن ہو، 25 دن ہو، جتنے دن بھی ہو، اس بلیڈنگ کی پوسٹ پارٹم جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نفاس۔ نفاس کی حالت اور اسی طرح حیض کی حالت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حیض کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ سورہ بقرہ کی آیت آتی ہے یسألونک عن المحیض، کہ وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس میں اللہ نے فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ ان عورتوں کے قریب نہ جانا جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ ناپاک ہیں۔ تو حیض اور نفاس ناپاکی کی حالت ہے، اس میں بھی لا یمسہ، اس کو چھوا نہیں جائے گا۔ اسی طرح جنابت کی ناپاکی، ازواجی تعلقات کے جسمانی ازواجی تعلقات کے بعد جو ناپاکی ہے اس کو جنابت کی ناپاکی کہی جاتی ہے، وہ بھی ناپاکی کی حالت ہے، اس میں بھی نہیں چھوا جائے گا۔ اسی طرح مردے کو غسل وغیرہ جو دیا گیا وہ بھی ناپاکی کی حالت ہے، اس میں بھی لا یمسو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ چھونا جائز نہیں ہے کسی بھی ناپاکی کی حالت میں، چاہے وہ وضو کی حالت، وہ باوضو نہیں ہے تب بھی وہ پاک نہیں ہے، اگر وہ حیض میں ہے، نفاس میں ہے، جنابت میں ہے یا کسی اور ناپاکی کی حالت میں، جب وہ پاک اور طاہر نہیں ہے تو قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا۔ چھونے کا مطلب کیا ہے، کس حد تک چھونے کی اجازت ہے، اور قرآن سے مراد کیا ہے، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ ائمہ، میں رائے بھی آپ کو ساری کھول کے بتاؤں گی، کچھ ائمہ کے نزدیک تو قرآن کی کتاب، اس کے باہر اس کی جلد، کسی چیز کو بھی چھونے کا تصور نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ پورے کا پورا قرآن ہے۔ کچھ کے نزدیک قرآن ایکچولی یہ پورے کا پورا کاغذ، یہ پورے کا پورا صفحہ قرآن نہیں ہے، صرف وہ قرآن کی آیات یا وہ قرآن کی آیات کا جو مصحف، جسے ہم مصحف کہتے ہیں، اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو ان کی نظر سے صرف ان آیات کو ٹچ کرنا ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں ہے، باقی کاغذ کو، اس کی جلد کو یا اس کے کور کو ان لوگوں کی رائے میں چھوا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا قرآن ہے، کچھ ائمہ کی نظر میں یہ پورا قرآن ہے، اس میں سے پورے کو نہیں چھوا جائے گا، لیکن کچھ ائمہ کے نزدیک یہ سے مراد قرآن کی آیات ہی صرف ہیں، اور مصحف قرآنی یا قرآن کی آیات کو تو نہیں چھوا جائے گا، ہاں البتہ کاغذ کو، اس اہتمام کے ساتھ کہ ہاتھ آیات کو ٹچ نہ کرے، اس کو چھوا بھی جا سکتا ہے بغیر وضو کے یا کچھ ناپاکی کی حالتوں میں۔ ہاں جنابت کی ناپاکی وہ ہے جس میں کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں، کوئی چیز قرآن کی تلاوت اور چھونے سے نہیں روکتی سوائے جنابت کے، یعنی جنابت کی حالت میں، یہ ابو داؤد، نسائی اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، جنابت کی ناپاکی میں کسی شکل کا قرآن کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا اب فرداً الگ الگ حالتوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے۔ قرآن کے تعلق کی ایک شکل اس کو ٹچ کرنا، دوسری شکل اس کو ناظرہ پڑھنا، تیسری شکل اس کو زبانی پڑھنا، چوتھی شکل اس کو سننا، یہی ہے نا قرآن کا تعلق، اس کو ٹچ کرنا، ناظرہ پڑھنا، ناظرہ پڑھنے کے بعد یا اس کو زبانی پڑھنا، اور چوتھی شکل اس کو سننا۔ تو لہٰذا مختلف حالتوں میں حکم کیا ہے؟ اگر ایک شخص وضو کی کیفیت میں نہیں ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی مرد ہے، حیض نفاس کی ناپاکی نہیں ہے لیکن وہ بے وضو ہے، تو بے وضو شخص قرآن کی آیات کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک بغیر وضو کا شخص جس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، وہ قرآن کی آیات کو چھو نہیں سکتا، قرآن کی آیت اس کا جواز دیتی، لیکن بغیر وضو کے قرآن کی آیات کی ناظرہ تلاوت کی جا سکتی ہے، آیات کو ہاتھ لگائے بغیر۔ ہاں اگر وضو کے ساتھ تلاوت کی جائے گی تو وہ زیادہ افضل ضرور ہوگی، لیکن بغیر وضو کے آیات کو ہاتھ لگائے بغیر بے وضو شخص قرآن کی آیات کی تلاوت کر سکتا ہے اگر وہ چاہتا ہے۔ میں پھر دوہرا رہی ہوں، اگر وہ وضو کر لے گا تو اس کا وہ عمل زیادہ بہتر اور زیادہ مستحب ہو جائے گا، لیکن بغیر وضو کے آیات کو ٹچ کیے بغیر وضو تلاوت ناظرہ کی جا سکتی۔ اسی طرح ایک شخص جو باوضو نہیں ہے، اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، وہ زبانی سب قرآن جو اس کو حافظ میسر ہے وہ سب پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح وہ خاتون یا وہ مرد جس کو وضو کی حاجت یا ضرورت ہے، باوضو نہیں ہے، وہ قرآن کی سب تلاوت کی لسننگ، تسبیحات، درود، سب کچھ بے وضو خاتون اور مرد زبانی پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ ناظرہ
کچھ آئمہ کے نزدیک پڑھا جا سکتا ہے اور کچھ کے نزدیک نہیں پڑھا جا سکتا. یہ بے وضو کا معاملہ ہے. اسی طرح حیض کے معاملے، حیض اور نفاس کی جب بلیڈنگ کا معاملہ ہے تو اس میں کچھ آئمہ اکرام کے نزدیک قرآن کو چھونا جائز نہیں. حنبلی مسلک امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو پورا نہیں پڑھا جائے گا. اور اسی طرح امام شافعی کے مسلک میں، یاد رکھیے گا، ہمیں قرآن بار بار یہ کہتا ہے اور سکھاتا ہے لا نفرق بین احد منہم، کہ ائمہ اکرام میں سے کسی ایک کی رائے کو نہیں مانا جائے. اگر آپ تفہیم القرآن پڑھیں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ صرف ایک امام کی رائے نہیں دیتے، تمام ائمہ کی رائے دے دی جاتی ہے، اور یہی دین کو سیکھنے کا موزوں اور متناسب اور معتدل طریقہ ہے. صرف ایک امام کی رائے کو قبول کرنا اور اپنے لیے ایکسیپٹیبل رکھنا گویا ان میں تفریق کرنے کا طریقہ ہے. ہمارا دین ہمیں بار بار انبیاء، ائمہ اور قرآن اور حدیث کے احکامات کے حوالے سے لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون کے حوالے سے گویا تمام ائمہ کی رائے کو اپنے سامنے رکھنا، لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. اینڈ دین پیپل کین پک آؤٹ اینی ون واٹ دے وانٹ. سب ائمہ کی رائے پہنچائی جائے گی اور اس میں سے جس کو جس موقع پر کنوینئنٹ اور سوٹیبل لگتی ہے سب لے سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ بھی طریقہ ضروری لازمی نہیں کہ آپ نے وضو کے لیے امام ابو حنیفہ کی رائے لے لی تو آپ کو لازم ہے کہ آپ باقی معاملات اور مسائل میں امام ابو حنیفہ ہی کی رائے لیں گے. نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے. کہیں ڈفرینٹ سچویشنز اور سینیریوز میں حضرت امام مالک کی رائے سوٹیبل لگتی ہے، کہیں امام شافعی کی لگتی ہے، تو وی کین اکارڈنگ ٹو آر سچویشنز اینڈ اکارڈنگ ٹو دا حالات وی کین پک آؤٹ وٹ ایور وی وانٹ ٹو فرام وچ ایور امام فقی مسئلہ وی نیڈ. بیکاز ہمارا قرآن، ہمارا دین، ہمارا حدیث کے احکامات اور طریقہ ہمیں صرف ایک کو لمٹ کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتے. ایک صرف اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد کسی کے درمیان تفرقہ بازی نہیں ہوگی. بہرحال حیض اور نفاس کی حالت میں قرآن کو چھونا، قرآن کی آیات کو چھونے کی بالکل حتمی اجازت نہیں. کسی شکل میں قرآن کی آیت کو نہیں چھوا جائے گا. امام شافعی کے نزدیک تو قرآن کے صحیفے کو، قرآن کی کتاب کو بھی پیریڈز اور نفاس میں نہیں چھوا جائے گا. لیکن باقی تینوں ائمہ اکرام، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ کہتے ہیں کہ حیض اور نفاس میں قرآن اگر غلاف میں ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے، قرآن کی جلد کو پکڑا جا سکتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن کی جلد کو پکڑا جا سکتا ہے، قرآن کو غلاف میں پکڑا جا سکتا ہے. کسی چیز یا لکڑی کے ساتھ یا گلوز کے ساتھ قرآن کی آیات کو ہاتھ لگائے بغیر قرآن ناظرہ رواں تو نہیں، البتہ توڑ کر پڑھا جا سکتا ہے. میں پھر دہرا رہی ہوں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کی رائے یہ ہے کہ ایک حیض کی یا ایک نفاس کی حالت میں خاتون قرآن کی آیات کو ہاتھ لگائے بغیر، انشورنگ کہ میرا ہاتھ نہیں لگے گا، گلوز ہیں، کوئی چیز ہے جس سے یہ پیج ٹرن کر لیا جائے گا، اس کے ساتھ اگر کیا جائے ناظرہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا. حیض اور نفاس میں رواں قرآن پڑھنے کی اجازت کسی امام کی طرف سے موجود نہیں. چھونے کی اجازت آیات کو موجود نہیں ہے، رواں قرآن پڑھنے کی اجازت کسی امام میں موجود نہیں ہے. ہاں، تعلیم کے لیے، حفظ کے لیے، تدریس کے لیے قرآن کی آیات کو توڑ کر پڑھا جا سکتا ہے. یہ تینوں ائمہ کا کنسنسس آف اوپینین ہے جو میں نے آپ کو رائے جن کی بتا دی. صرف امام شافعی ڈفر کرتے ہیں کہ توڑ کر پڑھنے کی اجازت بھی ایک پیریڈز کی خاتون کو نہیں دی جاتی، امام شافعی کے مسلک میں. لیکن باقی تینوں ائمہ حیض کی حالت میں توڑ کر قرآن، رواں پوری آیت نہیں پڑھی جائے گی. آیت کا تھوڑا حصہ حفظ کے لیے، تعلیم کے لیے، یا آیت پڑھی ہی نہ جائے، صرف ٹرانسلیشن پڑھ لی جائے، جیسے دورہ قرآن میں عام تفسیر کی کلاسوں میں معلمات کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ جائز ہے. یہ گویا صرف ناظرہ قرآن اور تعلیم کے قرآن کا حوالہ ہے. اس کے علاوہ زبانی، اگر کسی حائضہ کو یا نفاس والی خاتون کو پیریڈز یا نفاس کی ناپاکی میں جس کو جتنا قرآن زبانی یاد ہے وہ پورے کا پورا زبانی پڑھا جا سکتا ہے.
یہ بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، حیض میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، نفاس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. کسی کو پوری سورہ ملک یاد ہے، کسی کو پوری سورہ یاسین یاد ہے، کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہے. جتنی جو صورتیں یاد ہیں وہ بآسانی زبانی پڑھی جا سکتی ہیں. ایک حائضہ خاتون زبانی دیکھ کر نہیں، زبانی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، زبانی تسبیحات پڑھ سکتی ہے، زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتی ہے. زبان ناپاک نہیں، اورلی سب کچھ اپنے حافظے والا پڑھا جا سکتا ہے، ہر ناپاکی کی حالت کے سوائے جنابت کی ناپاکی. صرف جنابت کی ناپاکی میں کچھ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے. چوتھا تعلق بالقرآن کا طریقہ لسننگ، تلاوت سننا، آڈیوز کے ساتھ محفل میں بیٹھ کے کسی شکل میں کسی طرح کیا جا رہا ہے. لسننگ اور قرآن کی تلاوت کا سننا یہ بھی ہر حالت میں بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے، حیض اور نفاس میں بھی کیا جائے گا. جنابت میں اگین کچھ نہیں کیا جائے گا. میرا خیال ہے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی. جنابت کی ناپاکی وہ ناپاکی ہے جس میں قرآن کی کوئی پوری آیت بھی زبان سے نہیں پڑھی جائے گی. قرآن کو چھونا کیا، قرآن کی پوری آیت بھی زبان سے زبانی نہیں پڑھی جائے گی. اور یہاں تک جنابت کی ناپاکی میں سختی ہے کہ اذان کے کلمات کا جواب بھی ناپاکی میں نہیں دیا جاتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤکدہ طریقہ جنابت کے بعد ہے کہ آپ کو رات کے لیے بہترین طریقہ سنت سے یہی ہے کہ آپ غسل فرماتے تھے اور پھر اس کے بعد سوتے تھے. اور اگر غسل کبھی نہیں بھی فرما پاتے تھے تو کم از کم وضو ضرور کر لیا جاتا تھا. جنابت کی ناپاکی میں اذان کے کلمات کا جواب دینا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرما دیا گیا ہے. تو اگر میں ان احکامات کو سم اپ کر کے آپ کو پھر ریوائز کروا دوں، اگر کوئی مرد اور عورت وضو کی حاجت میں ہے، باوضو نہیں ہے، قرآن کو باہر سے چھوا جا سکتا ہے، قرآن کے کاغذ کو چھوا جا سکتا ہے، لیکن آیات کو چھوا نہیں جائے گا. ٹھیک، ناظرہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، بے وضو شخص ناظرہ قرآن رواں قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل اور مستحب یہ ہوگا کہ وہ باوضو کر پڑھا جائے. ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ کنوینئنٹ زیادہ تبھی ہوتا ہے، بغیر وضو کے صفحے کو الٹنا، پڑھنا، آیات کو ہاتھ لگنا ہے ممکن ہے، تو لہٰذا پڑھنا باوضو ہی ضروری ہے. لیکن سفر میں کہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وضو کا اہتمام نہیں ہو سکتا، وضو ٹوٹ گیا تو آپ کہیں کہ بند کر دیں، مت بند کریں، پڑھ سکتے ہیں لیکن آیات کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیجیے. بغیر وضو کے سنا سب کچھ جا سکتا ہے، بغیر وضو کے زبانی سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے. یہ چاروں باتیں بغیر وضو کے سمجھ آ گئی. حیض اور نفاس میں 3 ائمہ کی رائے کے مطابق قرآن کے ہر حصے کو ہاتھ لگ سکتا ہے سوائے قرآن کی آیات کے. صرف امام شافعی کے مسلک میں حائضہ اور نفاس والی خاتون کسی شکل میں قرآن کو چھو نہیں سکتی. حائضہ اور نفاس والی خاتون جو ہے وہ رواں ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتی. سب ائمہ کا اس پہ اتفاق رائے ہے. حائضہ اور نفاس والی خاتون 3 ائمہ اکرام کی رائے میں تعلیم، تدریس اور حفظ کے لیے قرآن توڑ توڑ کر پڑھ سکتی ہے. البتہ زبانی اور لسننگ ہر خاتون حائضہ اور نفاس والی کر سکتی ہے. جنابت کی ناپاکی میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ ٹچ کرنا، نہ توڑ کر پڑھنا، نہ سننا، نہ زبانی پڑھنا، یہاں تک کہ نہ اذان کا جواب ہوگا، نہ تسبیحات ہوں گی، نہ قرآن کا ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پورا نہیں پڑھا جائے. تو یہ کچھ آداب ہیں ائمہ اکرام کے حوالے سے اس قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن کی تفسیر اور مطالعے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں پاکی اور طہارت کے سارے ادب اور سلیقے سکھائے، اور اللہ ہمیں پاک صاف رہنے والے مسلمان مومنوں میں سے بنا دے. یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ؟ کون سا کلام ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ قرآن کریم. اس عزت والے کلام کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ انتم مدہنون. مدہنون کا مطلب، ادھنان کا مطلب ہے کسی مداحنت کا مطلب ہے کسی چیز کو اگنور کرنا، اس کو ٹیک اٹ لائٹلی، ٹو ٹیک اٹ کیجولی. سمجھ آیا؟ اس کے بارے میں تمہارا بیہیویئر بڑا کیجول سا ہے، بڑا لیوک وارم سا ایٹیٹیوڈ ہے. یو جسٹ ٹیک قرآن اور تعلق بالقرآن اور قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اس کو تم بڑے لائٹلی لیتے ہو. کیا مطلب؟
اس کو تم نے اپنی فرسٹ پریفرنس نہیں بنایا، فرسٹ پرائرٹی نہیں بنایا. جتنا تمہیں گھر کو سجانا تمہاری فرسٹ پریفرنس ہے، جتنے خوبصورت لباس بنانا تمہاری فرسٹ پریفرنس ہے، جتنا اپنے دنیا کے اور کام کرنا تمہاری فرسٹ پریفرنس ہے، اپنے بچوں کو دنیاوی سلیبس سمجھانا، سکھانا، پڑھانا، رٹانا، اس کے لیے ٹیوشنیں دلوانا، بہترین اداروں میں بھیجنا، وہ تمہاری پہلی ترجیحات ہے نا. ان کے بارے میں تم بادرڈ ہو، ان کے بارے میں تم کنسرنڈ ہو. مجھے بتائیں کوئی ماں ہے یہاں پہ جو کیجول ہو؟ اچھا چلو کر لے او لیول تو بھی خیر ہے، نہ بھی کرے او لیول تو کوئی فرق نہیں. بتائیں کوئی ہے ایسا؟ ہم اتنا چل کرتے ہیں، اتنے ریلیکسڈ ہوتے ہیں. اچھا کوئی نہیں، بزنس اسٹڈیز اس سال نہیں اگلے سال کر لے گا، 2 نہیں تو چلو 4 سال کر لے گا. اچھا نہیں بھی کرے گا تو کیا ہے؟ کوئی ایٹیچیوڈ. ٹیوشن نہیں کرے گا، ایڈ میتھس پڑھ رہا ہے، ٹیوشن نہیں کرے گا کیا بنے گا؟ اسٹریٹ اے نہیں آئے گا. نہیں، کوئی بھی ریلیکس نہیں ہوتا، کوئی بھی چل نہیں ہوتا، کوئی بھی سکون نہیں کرتا. تو تم اس کتاب کے بارے میں چل کر جاتے ہو، کیجول ہو جاتے ہو، جسٹ ٹیک اٹ لائٹلی. تم اس کو سیکنڈ امپورٹنس، کیا تم اسے امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز پر سوال کیا اور شکوہ بھی کیا کہ کیا تم نے اس کلام کے ساتھ یہ رویہ اپنا لیا کہ تم نے اس نعمت میں اپنا یہی حصہ بنا لیا کہ تم مدہنون اس کو سیکنڈ پرائیورٹی بناتے، اس کو کیجولی لیتے ہو. کوئی نہیں، ذرا پڑھ لے پھر تھوڑا سا پڑھا دیں گے. ہاں اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، یعنی تم کسی کا حکم نہیں مانتے، کسی کو حاکم نہیں مانتے، اللہ احکم الحاکمین کی باتیں نہیں مانتے، اس کے احکامات ہی نہیں مانتے، تم اتنے کھلے چھٹے ہوئے ہو، تم محکوم ہو ہی نہیں، تم آزاد زندگی گزار رہے ہو، تو ٹھیک ہے پھر جاؤ اپنی مرضیاں کرو. اور ایک مرضی پر اللہ نے جھنجھوڑ کے بتایا، اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، ہر اپنے خیال میں سچے ہو کہ میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں کسی کی مرضی کے مطابق نہیں چلوں گا، میں قرآن اور حدیث کی مرضی کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا، میں انڈیپینڈنٹ اپنی برادری اپنی زندگی خود گزاروں گا. ہاں میری زندگی تمہیں اس سے کیا، یہ خیال ہے تمہارا، یہ ایٹیچیوڈ ہے تمہارا، تو بس ٹھیک ہے. پھر جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوگی اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ بڑی مرضیاں، بڑا اختیار ہے، بڑا تمہیں تکبر ہے، بڑا تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم بہت طاقتور ہو، تمہاری مرضی، تمہاری رائے، تمہارا اختیار، تمہاری پالیسیز بیسٹ ہے. اچھا پھر مرنے والا مرے گا نا، تمہارا رشتہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہوگا، اس کو لے آنا نا. اس وقت یہ تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تمہیں نظر نہیں آتے. وہ نظر نہ آنے کے لیے وہ حدیث کے الفاظ مجھے اسی کے حوالے سے یاد آ رہے تھے کہ واقعی اس فوت ہونے والے شخص کے پاس بھی اللہ اور اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اس مریض کے پاس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ قیامت کا سوال آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابن آدم سے پوچھیں گے کہ اے ابن آدم میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو انسان کہے گا الہی تو کیسے پیاسا تھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں انسان پیاسا تھا، تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو انسان پوچھے گا کہ اللہ تو رازق ہے، تو خالق مالک ہے، تو کیسے بھوکا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں انسان بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. تو انسان کہے گا کہ الہی تو خود شافی ہے، تو خود شفا کے لیے کافی ہے، تو کیسے بیمار تھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں انسان بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا. اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی معاونت، اللہ کی مخلوق کے لیے سپورٹ اور ہیلپ اور ان کے غم کاٹنے اور ان کے دکھ بانٹنے کے لیے جو جاتا ہے، وہ اللہ کو کس شکل میں پاتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کو پاتا ہے، اللہ کی بخششوں کو پاتا ہے، اللہ کی رضا کو پاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اپنے شامل حال کر کے پلٹتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تو بندے کے نزدیک اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے میووں میں سے کھانا کھلائے، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے مشروبات میں سے پانی پلائیں گے. جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے حلوں اور وہ جنت کے جو لمبے لمبے چوغے ہیں ان میں سے کوئی لباس پہنائیں گے. تو یہ وہی ہے جب کوئی کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند، کسی دکھی، کسی پریشان، چاہے وہ خود چل کے جاتا ہے، چاہے اپنی ٹیلی فون کال پہ کسی کی غم گزاری کرتا ہے، کسی کی دلجوئی کرتا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دیتا ہے، کسی کو اپنا کندھا ذرا ہلکے سے آنسو بہا کر اپنا دل کا غم ہلکا کرنے کے لیے دیتا ہے، یا کسی کی معاونت یا سپورٹ یا ہیلپ کسی مظلوم کی معاونت کے لیے جاتا ہے، تو وہ اللہ کو بذات خود اس کی ذات میں نہیں کیا پاتا ہے؟
اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی برکت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے خوشنودی اور اللہ کی رضا ملتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ کی طرف سے بخشش مل جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی مخلوق کی معاونت کے لیے نکلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ عیادت کتنا پسندیدہ عمل ہے، اور آج ہماری زندگیوں میں سے یہ عیادت کا کام نکلتا چلا جا رہا ہے نا۔ آج ہمیں بہت سے اور کام کرنے کی فرصتیں، شاپنگیں، گھر صاف کروانا، ٹیوشنیں، سب کو، ہم نمازوں کو بھی امپورٹنس دیتے ہیں، ہم اور بھی بہت سی چیزوں کا وقت، لیکن یاد رکھیے میں خود اپنی زندگیوں میں بھی فیل کرتی ہوں، آپ بھی اپنا محاسبہ کیجیے گا کہ کتنی دیر ہوئی کہ ہم نے کسی کی واقعی عیادت کی تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کاموں میں ہم واقعی سستی بھی کرتے ہیں، کمی بھی کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ سستی اور کمی اس وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم خبرگیری بہت کم کرتے ہیں۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی بعد میں چلتا ہے، وہ 6 مہینے بعد ہمارا کوئی بہت ہی عزیز قریبی رشتہ دار ملتا، بتاتی میں تو بہت ہی بیمار تھی، اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہے نا، ایک میں نے خبر گیری نہیں کی، اوپر سے میں نے عیادت نہیں کی۔ تو ہم اپنے آپ کو دنیا کے اور اتنے دھندوں میں مصروف کرتے ہیں کہ ہمارا وقت ہی نہیں رہتا خبر گیری کے لیے، پھر خبر گیری کے بعد پتہ بھی چل جائے، کوئی بتا بھی دے تو عیادت کے لیے ہم اپنا وقت نہیں نکال پاتے۔ اللہ ہمارے اوقات میں برکتیں بھی عطا فرما دے، اللہ ہمارے اوقات میں برکتیں بھی عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیے گا برکتیں تبھی آتی ہیں جب زندگی میں سادگیاں ہوں، جب زندگی میں سادگیاں ہوں، زندگی میں سے بیکار لا یعنی چیزیں اور حرام کردہ چیزیں اور اسراف نکال دیجیے۔ یہ 3 چیزیں جب زندگی میں سے نکل جاتی ہیں، کون سی چیزیں؟ حرام چیزیں، بیکار لا یعنی چیزیں اور اسراف۔ یہ 3 چیزیں جب زندگی میں سے نکل جاتی ہیں تو وقت میں برکت ضرور آ جائے۔ آج میرا خیال ہے یہاں پہ ہر ایک کو یہ پرابلم اور کرائسس ہے، وقت میں کیا کروں پتہ ہی نہیں چلتا، ہو ہی نہیں سکتا، بڑا دل کرتا ہے میرا یہ کرنے پہ، بڑا دل کرتا ہے میرا وہ کرنے پہ، ہمارے وقت میں برکت نہیں رہی۔ کیا خیال ہے نا مسئلہ؟ چاہتے ہیں وقت میں برکت آ جائے، سب سے پہلے کیا چھوڑ دیں؟ حرام عمل چھوڑ دیجیے، بیکار لا یعنی مومل چیزیں، نان پروڈکٹیو کام چھوڑ دیجیے، غیر اہم سے اہم کی طرف مائل ہو جائیے۔ اور تیسرا، اسراف چھوڑ دیجیے۔ زندگی میں سادگی آ جائے گی، لباسوں میں سادگی، گھروں میں سادگی، کھانے میں سادگی، دسترخوان میں سادگی، بہت سا وقت بچ جائے گا، بہت سا مال بچ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد حرام کاریوں میں سے وقت، حرام چیزیں دیکھنے، حرام چیزیں پڑھنے، حرام چیزیں سننے، اور پھر بیکار لا یعنی لغو الحدیث جب میری زندگی سے نکل جائے گا تو میرے پاس اتنا وقت ہوگا کہ تسبیحات کے لیے بھی ہوگا، عیادتوں کے لیے ہوگا، قرآن سیکھنے کے لیے ہوگا، قرآن سکھانے کے لیے بھی ہوگا۔ اور پھر فائنل وقت میں برکت کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ٹیبل، آپ کی زندگی کا روٹین اور آپ کی زندگی کا معمول، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ جس وقت آپ سوتے تھے، جس وقت آپ کھاتے تھے، جتنا آپ کھاتے تھے، جیسے آپ سوتے تھے، جو آپ کا ٹائم ٹیبل تھا اس کو اپنا ٹائم ٹیبل بنا دیجئے، انشاءاللہ وقت میں برکت ضرور آئے گی۔ اور پھر وقت کی برکت کے لیے نسخے بھی موجود ہیں حدیث میں۔ کون کون سی 2 تاکید ہیں؟ چاشت کی نفل، چاشت کی نماز کے نفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اے ابن آدم، تو صبح کے ان نفلوں سے عاجز نہ ہونا۔ بڑی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بہت زیادہ ایکٹیویٹیز اور سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بس کیا کروں، ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، کہاں پڑھوں، چارج کا ٹائم نہیں، وقت یہ بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا۔ نہیں، اے ابن آدم، تو صبح کے ان 4 نفلوں سے عاجز نہ ہونا، میں تیرے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا، میں تیرے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور یہ چاشت کے نفل، یہ وہ نفل ہیں کہ حدیث میں وعدہ آتا ہے کہ جو یہ چاشت کے نفل ادا کرتا ہے اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ ان کو اڑانے کا باعث بنتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ اس چاشت کی نماز کے حوالے سے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاشت کے جو 4 نفل ہیں، یہ انسان کا جو ایک ایک جوڑ اور جسم کا عضو ہے اس کے لیے وہ کفارہ اور ادائیگی کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 4 کے نفل، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاکید، وقت میں برکت چاہتے ہو تو سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس پر توکل، اللہ کا ذکر، یہ صبح 7 دفعہ اور شام کو 7 دفعہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص یہ صبح 7 دفعہ اور شام کو 7 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب تو روز ہی پڑھ لیا کریں، صبح شام کے اذکار کو ضرور ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیں، لیکن جو
آپ کو خاص طور پہ اپنا بہت ہی ہیکٹک شیڈیول والا دن، آج تو بہت ہی بڑا ڈنر ہے، میں نے فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، 60 لوگ بلا بیٹھی ہوں، بس اس دن ضرور پڑھ لیا کریں، اس دن چارج کے نفل بھی پڑھ لیا کریں. اس دن کہاں ٹائم ہے، ابھی تو وہ سیٹ بھی نکالنے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا ہے. یا 3 دن پہلے جو ہے وہ تیاری شروع ہو جاتی ہے ڈنر کی. ہاں بہرحال اچھا جی کیا ہوا؟ اب یہ جو شخص تمہارے سامنے ہے، یہ جب جا رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، تو اس وقت اسے واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت ہم تمہاری بنسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو. اس دن ہم نے 3 گروہ بنائے تھے نا. کون کون سے گروہ؟ مقربین، اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ. یہ کب بنتے ہیں؟ یہ حشر میں نہیں جا کے بنتے، یہ یہیں سے بن جاتے ہیں، یہیں سے رویہ ان جیسا ہو جاتا ہے. یہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت ہے، عمدہ رزق ہے، نعمت بری جنت ہے. موت کے بعد ہی اس کے لیے رزق اور جنت ہے. کیسے؟ حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے لیے ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. روضۃ الجنہ. کچھ لوگوں کے لیے ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ان کی قبر جہنم کے کڑوں میں سے کڑا بن جاتا ہے. تو لہٰذا یہ موت کے بعد ہی وہ اس شخص کے ساتھ جو اس کا حساب کتاب حشر کے میدان میں ہونا ہے، اللہ عالم الغیب کو تو سب حقیقتوں کا علم ہے، اس کا آغاز اس کی موت کے بعد ہی ویسا ہو جاتا ہے. اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت ہے، عمدہ رزق ہے اور نعمت بری جنتیں ہیں. اللہ اپنا قرب عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن سے، حدیث سے، قرب الہی کے، قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسخے ہم سیکھتے ہیں، اللہ ان کو یاد رکھنے، ان کو اپنانے اور اللہ ان کو استقامت سے جاری رکھنا ہم سب کے لیے آسان کر دے. اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے. کیسے؟ وَسَلَامٌ لَّكَ، کہ تجھ پر سلامتی ہو، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اللہم اجعلنا منہم. اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہو، کس کو جھٹلاتا ہے؟ قیامت کو جھٹلاتا ہے، حدیث کو جھٹلاتا ہے، کوئی سنت کو جھٹلاتا ہے، کوئی قرآن کی تعلیمات کو جھٹلاتا ہے، کوئی کسی چیز کو جھٹلاتا ہے، کوئی قیامت کی تیاری کو جھٹلاتا ہے. اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو پھر اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللہم اجرنا من النار. یہ سب کچھ قطعی حق ہے. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو؟ فسبح، تسبیح کرو. کس کی؟ بسم ربک العظیم، اپنے عظیم سب سے بڑے رب کے نام کی تسبیح کرو. اس آیت پر بھی اور پیچھے آیت نمبر 74 کے آنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تاکید فرمائی تھی کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو. آج دہرا لیجئے سجدے میں پڑھی جانے والی دعائیں اور رکوع میں پڑھی جانے والی دعائیں. میں پھر بتا رہی ہوں، نماز کے سجدوں میں، may it be فرض نماز، may it be سنت رکعتیں اور may it be نوافل کی رکعتیں، نماز کی رکعتوں کے سجدوں میں ان مسنون دعاؤں کے علاوہ کوئی قرآنی دعا، کوئی مسنون دعا یا اپنی زبان میں، چاہے آپ کی عربی زبانی کیوں نہ ہو، کوئی اور دعا نماز کی رکعتوں کے سجدوں میں ان مسنون دعاؤں کے علاوہ ادا نہیں کی جائے. ہاں، عام سجدہ جو عدد نماز ہے، چاہے وہ شکرانے کا ہے، چاہے وہ حاجت کا ہے، چاہے وہ کسی شکل کا سجدہ ہے، اس میں ان دعاؤں کے علاوہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. کون سی؟ اپنی زبان میں بھی حاجت روائی کی جا سکتی ہے، اپنی بولی میں اپنی دل کی خواہشات سادے سیدھے کلیئر کٹ طریقے سے ہوش اور حواس کے ساتھ جو میں مانگ رہی ہوں، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، تو جو میں کہہ رہی ہوں وہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. اور پھر سجدے میں قرآن کی دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی. may it be عدد نماز کا سجدہ، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا. تو جیسے دعائیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ قرآن کی دعا ہے. نسخہ یاد رکھیے، جو دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہیں وہ اکثر مسنون ہوتی ہیں، اور جو دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں وہ اکثر
اکثر قرآنی دعائیں ہیں، تو لہٰذا قرآن کی دعا کسی بھی سجدے میں نہیں پڑھی جائے گی. ہم مسنون دعائیں، اپنی زبان کی دعائیں ہم سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں. ہمارے رکوع کی دعائیں دہرا لیجئے. سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت والکبریاء. یہ وہ دعائیں نا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری ہی بڑائی اور اللہ کی طاقت کا معاملہ آ رہا ہے. اور پھر وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے لیے فرمائی، اللہم لک رکعت، اللہ میں تیرے لیے رکوع کرتی، اللہم لک رکعت وبک آمنت وخشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی واستقل بہ قدمی. سارے اپنے جسم کے اعضاء کا الگ الگ سے نام لے کے، یہاں تک اپنے پاؤں کی قوت کے ذریعوں تک کا نام لے کے کہ یہ ساری چیزیں خشع، تیری خشیت اور تیرا خضوع کرتی ہیں، تاکہ نماز میں وہ خشیت ہمارے جسم پر. رکوع میں یہ دعا، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہم اغفر لی، سبوح قدوس. پھر اس کے بعد وہی ساری دعائیں، لیکن وہ جو استغفار اور بخشش کی بہت پیاری دعا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ سرہ وعلانیتہ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. اللہ وہ جب میں قرآن سے نہیں جڑی تھی تب بھی تو بہت ہی کچھ ہو گیا نا. اللہ میرے پہلے بھی بخش دینا اور میرے پہلوں کے بھی بخش دینا، میرے بعد والے بھی بخش دینا اور میرے بعد والوں کے بھی بخش دینا. انشاءاللہ مجھے تو بہت ہی یقین ہے کہ ہم سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بخشش کی اتنی جامع دعائیں کریں گے تو اللہ بخشش کی دعا کی قبولیت آپ کے میرے سب کی جھولیوں میں اس قبولیت دعا کی خیر ضرور ڈالے گا. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين ثم آمين.